مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ ہم وتر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو تہجد کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ عزیز بھائیوں، پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وتر تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز کا حصہ ہے، اس کا عشاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عشاء کی نماز 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھنے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ عشاء کی نماز ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ وتر کی آپ نے اجازت دی ہے کہ جو بندہ سحری کے ٹائم نہیں اٹھ سکتا، اس کو امید نہیں ہے اٹھنے کی، سارا دن وہ مصروف رہتا ہے، ممکن نہیں ہے اس کے لیے سحری کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھنا، تو وہ وتر کو عشاء کے بعد پڑھ لے۔ اگر کسی بندے نے اس نیت سے کہ میں شاید صبح کے ٹائم نہ اٹھ سکوں تہجد کے لیے، تو عشاء کے ٹائم اس نے وتر پڑھ لیے، پھر اللہ نے اس شخص کو تہجد کے ٹائم اٹھنے کی توفیق دے دی، تو وہ تہجد پڑھ لے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 10 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے پڑھ لے۔ 2 رکعتیں بھی پڑھ لے گا تو 2 رکعتوں سے بھی تہجد ہو جائے گی، 4 رکعتیں پڑھ لے گا تو 4 سے بھی تہجد ہو جائے گی، 6 پڑھ لے گا، 8 پڑھ لے گا، 10 پڑھ لے گا تو تہجد اس کی ہو جائے گی۔ وتر جو اس نے پڑھا تھا 1 وتر اور باقی یہ رکعتیں ساری تہجد بن گئی اس کی۔ اب اس کو دوبارہ سے وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ سے وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس نے وتر پڑھ لیا تھا وہ ہو گیا، اب تہجد بھی ہو گئی اس کی۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ وتر کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، اپنی نماز کی سب سے آخری نماز، رات کی نماز کی سب سے آخری وتر بنایا کرو۔ یہ تو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وتر اس نے رات کی نماز سے پہلے پڑھ لیے، حکم یہ تھا آخر میں پڑھو، تو اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وتروں کے بعد کبھی کبھار 2 رکعتیں پڑھنا تھا۔ 2 رکعتیں وتروں کی نماز کے بعد پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ جو آپ کا حکم ہے نا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، اپنی رات کی سب سے آخری نماز وتر بنایا کرو، یہ حکم آپ کا فرضیت اور وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ سب سے آخری نماز وتر ہو، لیکن اگر اس خدشے سے کسی نے پہلے پڑھ لی ہے کہ نہیں اٹھ سکوں گا تو اس کی وتر ہو گئی ہے، وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوگا اس کے بعد تہجد پڑھنے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے باوجود بعد میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں تاکہ جواز امت کے لیے جواز کی دلیل بن جائے۔ یہ جو معروف ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ جس نے عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیے پھر وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ تہجد شروع کرنے سے پہلے 1 رکعت وتر پڑھے اور وہ پہلا وتر توڑے، پھر تہجد پڑھے اور آخر میں پھر وتر پڑھے۔ یہ میرے بھائیوں کسی حدیث میں ایسا حکم، ایسا طریقہ بیان نہیں ہوا، کسی حدیث میں نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے ذہن سے ہی بنایا ہے، اس پر دلیل کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔